السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 20ویں قسط اپلوڈ ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اب تک آپ سب نے اس کو بہت سراہا ہے، امید ہے آئندہ بھی آپ سب اسی طرح سپورٹ کریں گے۔ آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار زینب عرفان۔ علمہ اور زیان دونوں فلیٹ میں پہنچے۔ جب مرتضیٰ صاحب نے زیان کو بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے کی وجہ سے یہاں خرید کر دیا تھا، کیونکہ وہ گھومنے پھرنے کا شوقین تھا اور یہاں بزنس کی غرض سے آنا جانا بھی کافی رہتا تھا۔ زیان، یہ فلیٹ کتنا خوبصورت ہے نا؟ علمہ نے ستائشی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ خوبصورت داخلی دروازے سے اندر داخل ہوں تو سامنے ہی سٹنگ روم تھا، جس میں خوبصورت ڈارک بلو رنگ کے صوفے تھے، ساتھ ہی ٹیبل اور امریکن طرز کا اوپن کچن۔ گھر نفاست سے سجا تھا۔ 2 بیڈ رومز تھے، ایک قد آور کھڑکی جو لاؤنج میں ہی تھی، جس سے باہر کا منظر نظر آتا تھا۔ وہ بیڈ روم کی جانب بڑھے تو وہ پورے گھر کی طرح خوبصورت اور نفیس تھا۔ وائٹ کلر کمبینیشن کا یہ خوبصورت کمرہ، جس میں وائٹ کلر کا بیڈ، ڈریسنگ اور صوفے تھے، وارڈروب الگ سے بنی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جو باہر کا خوبصورت منظر دکھاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کافی چیئرز تھیں اور کالے رنگ کے خوبصورت پردے۔ زیان، یہ سب کچھ آپ کی پسند کا ہے؟ علمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کوئی شک؟ آپ کی تو بہت اچھی پسند ہے۔ بہترین، وہ متاثر ہوئی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، وہ مسکرایا۔ اچھا چلیں آپ چینج کریں، فریش ہو جائیں، آج میں آپ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گا۔ لیکن میں بھی آپ کے ساتھ بنواؤں گی۔ اوکے ڈن۔ آپ ذرا سوٹ کیس لا دیں مجھے باہر سے، میں کپڑے نکال لوں۔ ان کو چھوڑیں، آپ الماری سے میری کوئی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال لیں، مجھے آپ میرے کپڑوں میں اور بھی اچھی لگیں گی۔ لیکن زیان، میں نے تو کبھی اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کی۔ علمہ، کچھ نہیں ہوتا، شوہر ہوں میں آپ کا، کمفرٹیبل ہوں۔ اس نے علمہ کے چہرے کو ہولے سے تھپکا۔ علمہ نے وارڈروب سے زیان کی وائٹ ٹی شرٹ نکالی اور ساتھ ہی بلیک ٹراؤزر نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ زیان کے فون پر بیل ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایس پی زیان اسپیکنگ۔ سر، اوپر سے آرڈرز آ رہے ہیں کہ آپ کی 4 ماہ کی چھٹی کو اور طویل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جلد سے جلد 15 دن بعد آپ ڈیوٹی جوائن کریں۔ لیکن میں پہلے درخواست دے چکا ہوں۔ سوری سر، یور ایپلیکیشن از ناٹ اپرووڈ۔ 15 دن بعد آپ دوبارہ جوائن کریں۔ کیس ہے جو سر آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوکے، میں کرتا ہوں بات، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ چلیے ایس پی صاحب، 15 دن میں علمہ کا علاج، دوبارہ جوائننگ، کس طرح دیکھوں سب؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ حدائق نے فون چیک کیا۔ زائنہ، آج کا لیکچر امپورٹنٹ ہے میری جان۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آیا، میں گھر جا کر کروا دوں گا، لیکن آپ کلاس سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ پھر مجھے آپ کا خیال رہے گا اور میں لیکچر نہیں دے سکوں گا۔ زائنہ نے حدائق کا میسج چیک کیا اور منہ بناتی بورڈ کی جانب دیکھنے لگی۔ مرحا، تمہیں سمجھ آ رہا ہے لیکچر؟ زائنہ نے پوچھا۔ ہاں، کیوں تمہیں نہیں آ رہا کیا؟
پتہ نہیں، وہ منہ بناتی بولی۔ کلاس ختم ہوئی تو حدائق نے زائنہ کو بلایا۔ میرے کیبن میں آئے، لیکچر کے حوالے سے بات کرنی ہے آپ سے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ سائرہ نے حدائق کی بات سنی تو وہ بھی زائنہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ زائنہ حدائق کے کیبن میں پہنچی تو اس کے پیچھے سائرہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر حدائق کے پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ جی، کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے ضبط سے سائرہ سے سوال کیا۔ جی سر، وہ اطمینان سے چلتی حدائق کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی۔ مجھے لیکچر سمجھ نہیں آ رہا آج کا، وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ زائنہ کو اس کی حرکت دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ مس زائنہ، آپ کو آج کے لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو آپ ان کو سمجھا دیں۔ زائنہ مسکرائی۔ کیوں نہیں سر، میں سمجھا دوں گی۔ ٹھیک ہے سائرہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سائرہ کو دیکھا۔ وہ منہ بناتی اس کی جانب دیکھتی دوبارہ حدائق کی جانب چہرے کا رخ کیا۔ لیکن مجھے آپ سے ہی سمجھنا ہے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ حدائق نے مٹھیاں بھینچیں۔ اوکے، آپ آدھے گھنٹے بعد آئیں، میں سر باسط کے کیبن میں ہوں گا، وہیں آ جائیے گا، اس نے کہہ کر اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ مس زائنہ بیٹھیے ادھر، اس نے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ سائرہ اٹھی اور باہر چلی گئی۔ حدائق نے 2 منٹ انتظار کیا اور اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ زائنہ کرسی پر بیٹھی۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی سر، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ریلیکس، اس نے زائنہ کو پانی کا گلاس تھمایا۔ اس نے پانی پیا اور آدھا گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ حدائق اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اس طرح وہ کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے سامنے ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جی بتائیں، کیوں لیکچر نہیں لینا تھا آپ نے؟ وہ اس کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ قریب جھکا۔ نہیں تو؟ تو پھر؟ وہ اس کی حالت سے لطف اٹھانے لگا۔ بس میرا دل نہیں کر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ دھیرے سے بولی۔ کوئی پریشانی؟ وہ اسی پوزیشن میں کھڑا پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس نے نظر اٹھا کر حدائق کو دیکھا۔ حدائق فوراً اس کے قریب ہوا۔ زائنہ، کیا ہوا، رونا نہیں ہے؟ سر میری بالکل بھی تیاری نہیں ہے ایگزامز کی، اور میں ہمیشہ سے ہی اچھے نمبر لیتی آئی ہوں، اس بار مجھے لگ رہا ہے میں فیل ہو جاؤں گی۔ وہ رونے لگی۔ حدائق نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری ساری زندگی آپ کو چپ کروانے میں گزر جائے گی، بی اسٹرانگ مائی لیڈی۔ زائنہ نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ لیکن شادی کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکی، میں کیسے کروں گی؟ اچھا چلیں، روئیں نہیں نا، میں کروا دوں گا تیاری، آفٹر آل آپ کا شوہر ہوں۔ لیکن پھر مجھے بھی شوہروں والا پروٹوکول چاہیے، منظور ہے تو بتائیں۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ آپ پہلے منظور کریں، پھر سارے مطلب بھی سمجھ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، رات کو آپ فری ہو کر مجھے بتانا، ہم پڑھائی کریں گے۔ اب میں جاؤں؟ اس نے حدائق سے کہا۔ ایک شرط پر۔ کیا؟ لیکچر کے دوران اس طرح نہ دیکھا کریں، مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ جی نہیں، آپ کو خوش فہمی ہے، میں تو نہیں دیکھتی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔
اچھا ایسا ہے؟ وہ اس کے اور قریب ہوا۔ جی بھلا میں کیوں دیکھوں گی آپ کو؟ وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ حدائق کے پاس سے آتے دل فریب مہک اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ سر اب مجھے جانے دیں، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ ہم؟ آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ شرارت سے گویا ہوتا اس کے اور قریب ہوا۔ اس کی سانسیں اس کو اپنی گردن پر محسوس ہونے لگیں۔ سر مجھے سانس نہیں آ رہا، اس کی قربت پر اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں ہیلپ کروں؟ وہ اسی طرح بولا۔ اس نے ہمت ہارتے ہوئے اپنا سر حدائق کے سینے پر ٹکایا کیونکہ اب اس کی نظروں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ اس کو سمجھ آیا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر زائنہ کو دیا۔ اس نے حدائق کے سینے سے سر اٹھایا اور گلاس تھاما۔ جلدی جلدی پانی پیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حدائق نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب جائیں۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے بھاگی اور مرحا کے پاس پہنچی۔ اس کا سرخ چہرہ مرحا سے چھپا نہ رہ سکا۔ خیریت، بڑی دیر لگا دی۔ ہاں وہ سر سے نوٹس لے رہی تھی۔ زائنہ تمہیں پتہ ہے تم بہت زیادہ بلش کر رہی ہو۔ اس نے زائنہ کے کان میں سرگوشی کی۔ زائنہ نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں ویسے ہی تمہیں لگ رہا ہے، باہر دھوپ تھی تو شاید اسی لیے۔ ہاں شاید، اس نے زائنہ کو پرسکون کرنے کے لیے کہا۔ علمہ فریش ہو کے باہر آئی تو وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ زیان بیڈ پر گرے ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں تھا۔ علمہ اس کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی اڑی رنگت دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ زیان، میرے بال، یہ دیکھیں۔ اس نے بالوں سے بڑا ہاتھ دکھایا۔ اور اپنا سر آگے کیا، جہاں پہلے گھنے سیاہ بال تھے اب بہت کم بال اور بے جان سے بال رہ گئے تھے۔ وہ روحان سی ہوتی اس کے قریب آئی۔ زیان اس کے قریب بیڈ پر آیا۔ دکھائیں۔ اس نے بال لیے اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ اب وہ اس کا سر دیکھنے لگا جہاں بہت ہی کم بال رہ گئے تھے۔ زیان یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرے سارے بال اتر گئے ہیں۔ پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے میرے بال دیکھے تھے، بال آپ کو پسند بھی بہت تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی اور زیان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ علمہ آپ کے بال تو مجھے اب بھی بہت پسند ہیں، دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں۔ نہیں ہے خوبصورت یہ، آپ مجھے تسلی نہ دیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آپ کے بال گیلے ہیں علمہ، ادھر لائیں میں آپ کے بال ڈرائی کرتا ہوں۔ اس نے ٹاول اٹھایا اور اس کے بالوں کو آہستہ آہستہ سکھانے لگا اور ٹوٹے ہوئے بالوں کو سمیٹتا وہ اپنی الماری کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھیں اتنی پیاری ہیں آپ، روتی ہوئی آپ بالکل بھی میری بیوی نہیں لگتی۔ اس نے علمہ کے گرد حصار باندھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ چلیں اب کچن میں چلتے ہیں، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کچھ بنا کے کھلاتا ہوں۔ وہ اس کو لے کر کمرے سے باہر آیا اور کچن کی طرف بڑھا۔ اس نے کیبنٹ سے ایپرن نکالا اور پہنا۔
تو بتائیں کیا کھائیں گی آپ؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ جو آپ کو بنانے آتا ہو۔ تو بریانی کھائیں گی آپ؟ آپ کو آتی ہے بنانا؟ مل کے بناتے ہیں نا؟ اور میری بیوی کے ہاتھ کی بریانی کا ذائقہ میں نہیں بھول سکتا۔ زایان: ایک منٹ، تو بھائی نے جو بریانی بنوائی تھی اپنے دوست کے لیے وہ آپ تھے؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ جی بالکل میں ہی تھا۔ اور علمہ ٹرسٹ می اس بریانی کے بعد مجھے ابھی تک کہیں کی بریانی پسند نہیں آئی۔ وہ مسکرائی۔ بھائی مجھ سے فرمائش کر کے بنواتے تھے۔ چلیں پھر بناتے ہیں۔ اس نے فریج سے سامان نکالا اور زایان کے کٹنگ بورڈ پر پیاز اور چکن کو کاٹنا شروع کیا۔ علمہ: اس نے چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا کے ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ لیکن زایان میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں علمہ پلیز میری خاطر۔ اوکے۔ علمہ نے چاولوں کو دم دیا اور پلیٹس کو ٹیبل پر سیٹ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سٹنگ روم میں بیٹھ کر بریانی کھانے لگے۔ زبردست! علمہ نے نوالہ کھاتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی تعریف کر رہی ہیں اب؟ اس نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، یہ میرے شوہر نے بنائی ہے اور بہت ہی مزے کی ہے۔ اب آپ صرف بریانی کی تعریف کریں گی یا اپنے شوہر کا بھی کوئی خیال ہے؟ میرا شوہر؟ وہ تو سب سے بیسٹ ہے نا۔